اکبر کو آگرے والے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے مشورہ دیا کہ جشن مصطفیٰ مناؤ، اور ہندوستان کی زمین پر پہلی بار جشن مصطفیٰ منایا گیا۔ تو اب دو باتیں سن لیں اور محفوظ رکھے پیغام کے طور پر کہ جشن مصطفیٰ کے بانی بھی ہم ہیں، نعت کے بانی بھی ہم ہیں۔ اور اب یہ ذہن میں رکھو کہ مجتہد ہم میں ہوتے ہیں۔ ارے صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد۔ جشن مصطفیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں منایا جائے گا، چاہے ہم منائیں چاہے ہمارے بھائی منائیں، سب جشن مصطفیٰ مناتے ہیں، مگر یہ ہماری تقلید ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہماری تقلید۔ اور یہ جشن مصطفیٰ مستقل ہوتے رہیں گے، کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک قرآن موجود ہے، قصیدہ مصطفیٰ موجود ہے، جب تک قرآن موجود ہے، آل محمد موجود ہے۔ آل محمد کو اللہ نے رکھا اس لیے ہے قرآن کے ساتھ کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک تم رہو گے، جب تک تم رہو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو کر دیتے ہیں وہ قرآن ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ قرآن ہے۔ عرب کی گھاس منڈیوں میں بولی جانے والی زبان کو جب اللہ نے سلیقے سے اٹھا کے آسمان سے زمین پر اتارا تو قرآن بن گیا۔ وہی زبان تھی جو عربوں میں بولی جاتی تھی، مگر اللہ نے اٹھایا، رینویشن کیا، اور اس کے بعد جب انہی کے پاس بھیجا تو وہی عرب پوچھتے تھے اس کے معنی کیا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ پوچھنا دلیل ہے کہ سمجھ نہیں پائے ہیں، سمجھ گئے ہوتے تو یہ نہ پوچھتے اس کے معنی کیا ہے۔ جب ابھی تک معنی نہیں معلوم ہے تو قرآن کافی کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے بہت زیادہ، میں ایک مقدمے کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو میں پریفیس بنا رہا ہوں گویا اس تقریر کو، کہ قرآن کے ساتھ آل رسول کا ہونا ضروری ہے۔ آل رسول کا چھوڑ دیجیے، آل رسول کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا قرآن کے وجود کی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو وحی کا آیا ہو اور اسے سمجھا سکے؟ آپ عقل سے سوچیں اسے، کیا یہ عقل اس کو نہیں کہتی کہ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے، کوئی ایسا آدمی ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں کی تو زبان ہے نہیں، ہمارے یہاں کی فکر نہیں ہے، تو کوئی ایسا آدمی ضرور ہو جو اسے سمجھا سکتا ہو، جو اسے سمجھا سکتا ہو۔ وہ انسان اگر ہم میں سے آئے گا تو ہماری جیسی بات کہے گا، اور اگر وہ اللہ کے گھر سے آئے گا، اور نہیں کیا نا، اگر وہ اللہ کے گھر سے آئے گا تو قرآن سمجھا سکتا ہے۔ علی کے کعبے میں پیدا ہونا فضیلت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور یہی وہ ضرورت ہے جو قافلے کو آگے بڑھاتی ہے، یہی وہ ضرورت ہے کہ اگر علی قرآن کو سمجھانے والے ہیں بعد رسول تو حیات علی کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے لذی نہیں کہا، لذینہ کہا تاکہ وہ لوگ موجود رہیں جو قرآن سمجھاتے رہیں، قرآن سمجھاتے رہیں۔ قرآن سمجھانے والے آل محمد ہیں، قرآن سمجھانے والے اہل بیت ہیں، قرآن سمجھانے والے وہ ہیں
جو عام حالات میں جہاں سجدے سے آدمی بھاگتا ہو وہ پوری رات سجدہ کر کے بتا دیں کہ ہم ہیں. ورنہ شب عاشور میں کوئی سجدہ کر سکتا تھا؟ فیصلہ کر کے بتائیں. نہیں کر سکتا تھا، مگر اس وقت بھی سجدہ کیا. اور تاریخ نے لکھا کہ اتنا بڑا سجدہ کیا کہ نماز صبح سے ملا دیا اس سجدے سے. نماز صبح کے قریب امام نے سر سجدے سے اٹھایا ہے. جو گھر لٹنے کے بعد اتنا بڑا سجدہ کرتا ہو وہی سید الساجدین ہونا چاہیے، اسی کو سید الساجدین ہونا چاہیے. جو مستحقین کا نماز میں بھی خیال رکھتا ہو اسے امیر المومنین ہونا چاہیے. بس بات تمام ہو گئی. قافلہ رک جاتا ہے اور دنیا اگر کوشش کرے تو آل محمد کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کا ثانی آج تک ہوا ہے نہ ہوگا. یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، ان کا عمل یا لفظ جب عمل کی شکل میں ڈھلتے ہیں تو اہل بیت بنتے ہیں، ان کا عمل بنتا ہے. اور ان کا مقابلہ نہ کرنا. بس ایک شعر بھائی کا پڑھوں گا اور بات یہیں پر روک دوں گا. کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا. تم کہاں یہ کہاں. کوئی ائمہ کا جواب نہیں ہو سکتا. اور نہیں کیا. ارے امام کا جواب اپنے گھر میں نہیں ہوتا تو دوسرے کے گھر میں کیا جواب نکلے گا. جو امام ہے بس وہی امام ہے، اپنے گھر میں جواب نہیں ہے. اس سے کہ امام ہوتا ہے. کبھی ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. بس شعر پڑھ کے بات کو یہیں پر روک رہا ہوں. خدا اس جشن کو قبول فرمائے، ائمہ اہل بیت قبول فرمائیں. یہ جشن ہمارے یہاں اتحاد کا باعث بنے اور اس جشن کے قائم کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے، خدا ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے. بس ایک شعر سن لیں اور بات رک جاتی ہے یہیں پر کہ بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت سمیت. خدا کرے دوسرا مصرع پہنچ جائے. بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت سمیت، سوائے آل محمد ہوا کسی کی نہیں. کائنات میں جب قصیدہ کہنے والے ختم ہونے لگے تو شاید تمام قصیدہ خواننے کی روح نے آواز دی ہو کہ پروردگار کیا تیری سرزمین قصیدہ کہنے والوں سے خالی ہو جائے گی. تمام قصیدہ کہنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوئی بارگاہ پروردگار میں، اور چہرے شعر و ادب کے آسمان سے سرمئی نقاب ہٹی اور سرور نواب سرور جہاں صاحب جیسی شخصیت کو لکھنؤ کی سرزمین پر ایک آفتاب کی مانند پیدا کیا کہ جو قصیدہ خوانی کے لشکر کی سروری کرتے ہوئے نظر آئیں، یعنی سرور نواب صاحب. دیکھیے شہزادے بہت کائنات میں ہوئے، بہت سے شہزادے ہوئے، مگر سب کی تاریخ یہ ہے کہ سب نے جتنے شہزادے پوری کائنات میں ہوئے ان سب نے اپنے باپ کی تلوار پر شہزادہ کو وہ سب بنے، اپنے باپ کی تلوار کے دم پر شہزادے بنے، مگر کوئی خود اپنے قلم کے دم پر شہزادہ نہ بن سکا. اگر کوئی اپنے قلم کے دم پر شہزادہ بنا تو رامپور کا شہزادہ ہے، یعنی شہزادہ غریر صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. دیکھیے حضرات شاعری میں تمام لوگ اپنے اپنے فن کے طریقے سے ماہر ہوتے ہیں، اپنے اپنے فن پر. کسی کو کسی طریقے سے فن آتا ہے، کسی کو کسی فن پہ عبور حاصل ہوتا ہے، مگر شاعری کے تمام رموز پر، تمام فنون پر پوری طریقے سے عبور حاصل کر چکے، جو جس کی کوئی پوری دنیا میں نظیر نہ ملے، جو بے نظیر ہو، جو اپنے آپ میں خود نظیر ہو، اس کو نظیر کہا جاتا ہے. یعنی جس کا دل دماغ بے نظیر ہو، جس کا دل بے نظیر ہو، جس کا قلم بے نظیر ہو، جس کی حکمت بے نظیر ہو، جس کے شعر بے نظیر ہو، وہ اپنے آپ میں صرف نظیر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہو سکتا. وہ بے نظیر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں نظیر ہوتا ہے. آئیے حضرات یہ لکھنؤ کی نئی نسل کی نمائندگی کرنے والے جناب عرفی صاحب موجود ہیں، شعر و ادب کے شہنشاہ جناب صاحبہ جرولی صاحب بھی موجود ہیں. کہیں سے اور بات شروع کرتا اس طوفانی تقریر کے بعد، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور نواب سرور صاحب کی اس نورانی تقریر کے بعد میں نے پہلے سے سرور نواب